ایک چینل نے تو یہاں تک خبر لگا دی، شہباز شریف ڈیلی میل پر ہتک عزت کا کیس جیت گئے، بریکنگ نیوز۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ابھی تو پیڑ ہی نہیں لگا تو یہ جیت کہاں سے گئے۔ خیر وہ امیڈیٹلی میں نے چیک کرنا شروع کیا کہ اصل میں مدعا کیا ہے، تو ایک دو گھنٹوں میں چیز کلیئر ہوگی، اور اس وقت ویسے ہیئرنگ چل بھی رہی تھی، تو وہ خیر کیس جیت گئے وہ تو دور کی بات ہے، ابھی ان کو لینے کے دینے پڑ رہے ہیں۔ اب بڑا ضروری ہے کہ سمجھا جائے کہ یہ ڈیفیمیشن کے کیس میں، کیونکہ انہوں نے ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کا ابھی بھی وزارت مریم اورنگزیب صاحبہ چلا رہی ہیں اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتی ہیں۔ اگر کوئی بات، بے شک اگر حکومتی کوئی چیز ہم کیس ہار بھی جاتے ہیں یا حکومت کے خلاف تو کیس تھا ہی نہیں، تو ضرور فیکچول بات کریں، سو بسم اللہ، لیکن خدا کے لیے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لندن میں کل کیا ہوا اور ہیئرنگ کیا تھی اور اس میں سے کیا نکلا۔ بڑی سمپل سی بات ہے، میں بڑے آسان الفاظ میں سب کو بیان کر دیتا ہوں، شاید ان کو اور ان کے حواریوں کو بھی سمجھ آ جائے، جو مطلب آن انسٹرکشنز جھوٹ نہیں بول رہے، شاید ویسے ہی جذبات میں آ کے بول رہے ہوں گے، کچھ ہیں جو آن انسٹرکشنز بولتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ جی شہباز شریف صاحب نے ایک بڑا دعویٰ کیا تھا کہ جی وہ مقدمہ کریں گے ڈیلی میل کے اوپر، ڈیوڈ روز کے اوپر، شہزاد اکبر کے اوپر اور عمران خان صاحب کے اوپر۔ تو پہلے ہی وہ اپنے وعدے میں سے کوئی 75% تو ٹھس ہو گئے اور انہوں نے صرف ڈیلی میل کے اوپر اور ڈیوڈ روز کے اوپر مقدمہ کیا۔ جب انہوں نے یہ مقدمہ کیا تو اس کا پہلی کارروائی ہوتی ہے کہ آپ ان کو نوٹس سرو کرتے ہیں۔ انہوں نے ڈیلی میل وغیرہ کو نوٹس سرو کیا کہ آپ اتنے دنوں میں معافی مانگے ورنہ ہم آپ کے اوپر ڈیفیمیشن کا کیس کریں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنی سٹوری پہ قائم ہیں، ہم معافی نہیں مانگتے، آپ اپنا شوق پورا کر لیجیے۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد پھر انہوں نے عدالت میں اپنا کیس داخل کر دیا، اس کو پرٹیکولرز آف کلیم کہتے ہیں، ڈیفیمیشن کے لیے۔ جب انہوں نے مقدمہ داخل کر دیا تو اس کے بعد اس کیس کی جو سب سے پہلی سٹیج تھی وہ تھی اس کی ایک میننگ ہیئرنگ رکھی گئی۔ میننگ ہیئرنگ جو رکھی گئی اس کا مقصد کیا تھا، اور میننگ ہیئرنگ بھی جو ہے ڈیلی میل کے ہی لائرز کی طرف سے انیشیٹ کی گئی کہ پہلے یہ واضح کر دیا جائے کہ ہم نے کس چیز کا جواب دینا ہے اور کس چیز کا جواب نہیں دینا۔ اب میننگ ہیئرنگ جو ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اور اس ہیئرنگ پہ ہونا کیا ہے، اس میں اس بات کا فیصلہ کرنا تھا کہ ایک عام آدمی، کوئی بھی ریڈر ہے، چاہے وہ برطانیہ میں ہے یا پاکستان میں ہے، جب وہ اس آرٹیکل کو پڑھتا ہے، جو یہ آرٹیکل ڈیلی میل کا ڈیوڈ روز کی طرف سے لکھا ہوا تھا، تو اس کو کیا سمجھ میں آتا ہے، وہ کیا تاثر لیتا ہے، اور ایک عام آدمی نے کیا تاثر لیا۔ تو جو جج نے کہا کہ ایک عام آدمی نے، کیونکہ جج نے بھی صرف آرٹیکل پڑھا، اور اس نے کہا کہ عام آدمی نے جب یہ آرٹیکل پڑھا تو اس نے یہ تاثر لیا کہ شہباز شریف اور ان کا خاندان منی لانڈرنگ میں ملوث ہے۔ یہ اس آرٹیکل نے تاثر دیا کہ شہباز شریف اور اس کا خاندان کرپشن، کرپٹ پریکٹسز اور منی لانڈرنگ میں ملوث ہے۔ اور دوسرا تاثر اس نے آرٹیکل نے یہ دیا کہ علی عمران نے، جو کہ داماد ہے شہباز شریف کا، تو اس لیے انڈائریکٹلی شہباز شریف بھی اس کام میں ملوث ہے، جو ڈفٹ کے فنڈ سے آئے ہوئے پیسے تھے ارتھ کویک وغیرہ کے، اس میں خرد برد کی، مالی خرد برد کی۔ جج نے یہ کہا اب یہ کوئی فیکچول چیز نہیں ہو رہی، ایک آرٹیکل آیا، جس طرح آپ صحافی ہیں، آپ کوئی آرٹیکل لکھتے ہیں، اس کی ایک میننگ ہیئرنگ ہوتی ہے پہلے، اور اس کے اندر یہ طے کیا جاتا ہے کہ اس آرٹیکل سے کیا لگتا ہے کہ کسی نے اگر یہ کام نہیں کیا تو ڈیفیمیشن ہوئی ہوگی۔ تو اس نے، جج نے یہ پڑھ کے کہا کہ جی بالکل یہ آرٹیکل پڑھ کے لگتا ہے، تاثر یہ جاتا ہے کہ چونکہ اس میں یہ تاثر دیا گیا ہے کہ شہباز شریف اور اس کا خاندان منی لانڈرنگ میں ملوث ہے، اور اس کے داماد نے ڈفٹ، جو کہ برٹش ٹیکس پیئر کے پیسوں سے آیا ہوا پیسہ تھا، اس کے اندر خرد برد کی، اس لیے یہ ڈیفیمیشن ہو سکتی ہے اگر ڈیلی میل اپنی سٹوری کو کوالیفائی نہیں کر پاتا، یعنی کہ وہ یہ ثابت نہیں کر پاتا کہ ہم نے جو چیزیں اس سٹوری کے اندر لکھی وہ کسی فیکچول چیز کے اوپر بیس تھی اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایویڈنس ہے۔ تو اس کے بعد اس کا مطلب ہے کہ اس کا اگلا سٹیج یہ ہوگا کہ یہ کیس اب
ٹرائل کی طرف جائے گا، جہاں پہ ڈیلی میل کو اپنے شواہد پیش کرنے کا کہا جائے گا کہ آپ نے اس آرٹیکل کے اندر جو بھی 1 2 3 4 5 باتیں کی ہیں، ان باتوں کے لیے آپ کے پاس کیا شواہد ہیں۔ مثال کے طور پہ ڈیلی میل سے یہ پوچھا جائے گا ٹرائل میں کہ آپ نے کہا کہ شہباز شریف کے خاندان نے 7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی، آپ کے پاس اس منی لانڈرنگ کو یہ کہنے کے لیے کہ یہ منی لانڈرنگ ہے کیا ثبوت ہے؟ اچھا، یہ کوئی کرمنل ٹرائل نہیں ہے، ڈیفیمیشن کا ٹرائل ہے، اس کا سول سٹینڈرڈ ہوتا ہے، تو ثبوت تو وہی دکھائیں گے، وہ جو منظور پاپڑ والا اور دیگر لوگوں کے اکاؤنٹ سے پیسے، جو ان کے ناموں سے پیسے یہاں ایک شہباز کے بچوں کے پیسوں اکاؤنٹ میں آتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ابھی چلنی ہیں، لیکن امیجیٹلی یہ تاثر دیا گیا اور بڑی مس رپورٹنگ بھی ہوئی کہ جی یہ جیسے کوئی شہباز شریف ڈیلی میل کے اوپر اپنا ہتک عزت کا کیس جیت گئے۔ تو تمام شہباز شریف اور ان کے چاہنے والوں کے لیے عرض ہے کہ یہ ہرگز درست رپورٹنگ نہیں تھی۔ ویسے تو اس کو تمام لوگوں نے جو وہاں پہ اور بھی موجود تھے، ماں سوائے 1 2 کے جو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں انفلوئنس تھے، اس کے علاوہ تو جتنے رپورٹرز نے رپورٹنگ کی ہے انہوں نے یہی کی ہے کہ جی یہ میننگ ہیئرنگ ہے، اور اس کے بعد اب اگلا سٹیج ہے اس کا ٹرائل کا، اس کے اوپر جانا ہے۔ تو یہ صرف اس کا فرسٹ فیز آف دیٹ ہیئرنگ ہے۔ ڈیوڈ روز صاحب نے بھی امیجیٹلی اس کے بعد ایک ٹویٹ بھی کیا، اور اس کے ٹویٹ کے اندر انہوں نے 3 4 ٹویٹس کیے، اور انہوں نے کہا کہ کنٹراری ٹو سم پاکستانی رپورٹس، ٹوڈے ہیئرنگ ان شہباز شریف ڈیفیمیشن کیس is strictly preliminary. The judgment sets the parameters for eventual trial, which lies in future. It determines what the court says the article means. It is not a final outcome. تو اس نے بھی اس چیز کی کلیئرٹی کر دی، کلیریفیکیشن کر دی کہ جو کہ اس کے اندر پارٹی ہے، اور وہاں پہ اگر رپورٹر کوئی ایسی غلط بات کرتا ہے تو وہ تو اس وقت ایک ڈیفیمیشن کے کیس میں ہے جس کو فیس کر رہا ہے، تو وہ اس کے خلاف بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ ایسی کوئی بات نہیں، اور یہ اپنے وکیل سے پوچھ کے نپی تلی بات کرتے ہیں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ اتنا زیادہ غصہ کیوں ہے ڈیلی میل کے اوپر، مریم صاحبہ کو بھی اور شہباز شریف کے خاندان والے کو۔ یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ چاچو نے منی لانڈرنگ کی ہے، اس ملک کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ اب یہ جا کے لنڈن سے اس کے اوپر مور لگوا کے آ جائیں گے، کیونکہ چاچو جو ہیں اس وقت انڈائٹ ہو چکے ہیں، چارج شیٹ ہو چکے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ لاہور میں 7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے لیے، اور اس کیس میں ان کی بیل بھی ریجیکٹ ہو گئی ہے آنریبل لاہور ہائی کورٹ سے۔ ان کے صاحبزادے سپریم کورٹ آف پاکستان سے اسی کیس کے اندر منہ کی کھا کے واپس آ چکے ہیں۔ ہمیں بڑا یہاں پہ ریفر کیا جاتا ہے کہ جی کورٹ کے کامنٹس کیا تھے، جو کہ خیر ججمنٹ کا حصہ تو نہیں ہوتے، لیکن آج میں بھی ایک کامنٹ دہرا دیتا ہوں کہ اس کیس میں یہ بھی کہا گیا کہ فیکٹس کے اوپر اگر آپ بات کریں گے تو لوگوں کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اس کے اندر ایسے فیکٹس ہیں اس کیس کے اندر، کس طرح سے خادم اعلیٰ کے خاندان نے لاہور میں بیٹھ کے جب وہ اقتدار پہ براجمان تھے تو انہوں نے منی لانڈرنگ کی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ جو مریم نواز صاحبہ ہیں انہوں نے کہا اگر صرف چاچو کی بےزتی ہوگی کافی نہیں ہے، پاپا کی بھی تھوڑی سی کروا لو۔ انہوں نے بھی امیجیٹلی ٹویٹ کر دیا کہ اس میننگ ہیئرنگ کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاپا بے گناہ ہیں، آج لنڈن سے ثابت ہو گیا، اب اندازہ کر لیں کوئی تعلق ہے اس چیز سے۔ محترمہ، آپ کے پاپا کے صادق اور امین نہ ہونے کا مطلب جھوٹا اور بددیانت ہونے کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان صادر فرما چکی ہے، رپورٹڈ ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی۔ آپ کیوں ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم بار بار آپ کو یاد کرائیں اور قوم کو یاد کرائیں کہ یہ کیا معاملات تھے جس کے اوپر ان کے اوپر یہ سارا چیز ہو چکی تھی؟ اب دیکھیے، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اور کتنے سرٹیفکیٹس چاہیے۔ اس کیس کے اندر فیکٹس بڑے سمپل سے ہیں۔ فیکٹس یہ ہیں کہ ڈیری میل نے سٹوری کی، شہباز شریف نے کہا کہ جی میں ڈیری میل، ڈیوڈ روز، عمران خان، شہزاد اکبر ان سب کو سو کروں گا۔ انہوں نے تو ان کو ڈیلی میل والوں کو سو کیا، ہم لوگ تبھی بھی دیکھتے رہ گئے، شاید ہمیں کرتے تو ہم اس بہانے جا کے ان کو لنڈن میں بڑا کرارا جواب دیتے۔ لیکن فیکٹس جو ہیں دے اسپیک فار دیم سیلوز، وہ تو خود بولیں گے اس کیس کے اندر۔ اب میننگ ہیئرنگ ہو چکی ہے، کیس نے پروسیڈ ہونا ہے، اور ان کے اوپر جتنے شواہد ہیں وہ تمام وہ پیش کیے جائیں گے، اور اب تو ویسے بھی وہ شواہد جو ہیں پبلک ڈاکومنٹ بن چکے ہیں، کیونکہ ان کے جو کیس یہ جب آپ یاد کریں جب یہ مقدمہ فائل ہوا، اس سے پہلے جب یہ سٹوری فائل ہوئی تو اس سٹوری کے آنے کے وقت ابھی تک یہ مقدمہ داخل نہیں ہوا تھا،
بہت سارے شواہد ابھی منظر عام پہ نہیں آئے تھے، اب تو وہ ایک ریفرنس کی صورت میں جتنا اسٹوری میں لکھا ہوا تھا اس سے دوگنا جو ہے اس ریفرنس کے اندر لکھا ہوا ہے. وہ ریفرنس ہی جب اٹھا کے پڑھ لیا جائے گا عدالت کے اندر، اس میں جو تمام گواہیاں ہیں وہ دیکھی جائیں گی تو ان کو پتہ لگ جائے گا. بڑا سمپل سے حقائق ہیں. شہباز شریف صاحب نے اور ان کے خاندان نے 7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی. کن لوگوں کے نام پہ کی؟ منظور پاپڑ والے جیسے لوگ جو بیچارے کبھی لاہور سے آگے نہیں گئے ہوں گے، وہ بظاہر دکھائے گئے کہ لنڈن سے ان کو ملینز آف ڈالرز بھیج رہے ہیں. وہ تمام ڈاکومنٹ سے، ڈاکومنٹری ایویڈنس سے ثابت ہو چکا کہ وہ تمام کا تمام جعل سازی تھی. پھر اس ریفرنس کے اندر یہ بھی حصہ ہے قوم کی یادداشت کے لیے کہ شہباز شریف صاحب نے اسی لانڈرڈ پیسے سے اپنی بیگم کو عالی شان مکانات اور بنگلے لے کر دیے جو انہوں نے لانڈر کیے اپنی پہلی وہ زوجہ کے اکاؤنٹ میں سے. یہ تمام شواہد اس ریفرنس کا حصہ ہیں. اور 3 ملزمان اس کیس کے اندر پلی بارگین بھی کر چکے ہیں اور سلطانی گواہ بن گئے ہیں ان کے خلاف. یہ بھی عدالت کے ریکارڈ کا حصہ ہے. اور جو ڈیفڈ اور ارتھ کویک والا معاملہ تھا اس کے اندر علی عمران جو ان کا داماد ہے اس کے اوپر یہ کوئی زبانی جمع خرچ والی بات نہیں ہے. ان کو کاغذوں کے اوپر بہت اعتراض ہوتا ہے. یہ میرے ہاتھ میں ریفرنس کا فیصلہ ہے، یہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نمبر 2 کا. کیس کا ٹائٹل ہے اسٹیٹ ورسز اکرام نوید، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ریفرنس نمبر 24/2018. اس ریفرنس کے مطابق یہ ریفرنس کنکلوڈ ہو چکا ہے نوید اکرام کی حد تک. اس نے قبولہ ہے کہ اس نے اس فنڈ کے اندر کتنی خرد برد کی اور اس میں سے اس نے کتنا حصہ آگے دیگر لوگوں کو دیا، جس میں علی عمران داماد شہباز شریف سر فہرست ہے. میں اس کا پیرا نمبر 4 پڑھ دیتا ہوں. صاف لکھا ہوا ہے فیصلے کے اندر، 6/11/2018 کو اناؤنس ہوا ہے فیصلہ. It further revealed that out of the total embezzled amount of 499 million, the accused has transferred an amount of 131 million to one Imran Ali Yusuf, son of Muhammad Yusuf, and has utilized the rest 367 million for purchase of various properties. یہ تمام پراپرٹیز اس سے بازیاب ریکور کرا لی گئی ہیں اور اس سے فائنس بھی ریکور کرا لیے گئے ہیں. اور اس نے پوری گواہیاں دی کہ کس طرح سے اس نے علی عمران کو اس میں سے امبیزلڈ پیسے دیے، جن کے ثبوت یہ میں پہلے دکھا چکا ہوں. میں یہ کاپی چھوڑے جا رہا ہوں، میری طرف سے آپ پلیز مریم اورنگزیب کو دے دیجیے گا. یہ 2 چیکس ہیں علی عمران اینڈ کمپنی کے نام. ایک 20 ملین کا ہے JS بینک کا 6 ستمبر 2012 کا. دوسرا چیک ہے یہ 13 ملین کا 12 مارچ 2013 کا. تو یہ بھی آپ ذرا دے دیجیے گا ابھی، کیونکہ مجھے لگتا ہے ان کی ڈیوٹی پھر لگے گی آنے کی. تو یہ اس حد تک بھی یہ فیکٹس ہیں. اب ان فیکٹس کو لے کے ڈیفیمیشن کے اوپر جانا اب اللہ خیر کرے. اور میری اس ساری پریس کانفرنس کے بعد میں ایک دفعہ پھر چیلنج کرتا ہوں شہباز شریف صاحب کو کہ اگر آپ میں ہمت ہے تو مجھے لنڈن میں ڈیفیمیشن کے لیے سو کریں. میں یہ سارے کاغذات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. ہمیں بڑی شرمندگی ہے کہ چاچو چور ہیں. چاچو نے منی لانڈرنگ کی ہے، لیکن اگر آپ نے کی ہے تو آپ کو بھگتنا پڑے گا. اسی وجہ سے ابھی آپ اپنا ٹرائل بھگت رہے ہیں.